بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم شرح ملا جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم عاطف سے متعلق پڑھیں گے، یعنی تابع کی دوسری قسم عاطف بیان عاطف بالحرف سے متعلق ہم پڑھیں گے. عاطف بالحرف سے متعلق گزشتہ اسباق میں ہم نے چند اہم ابحاث پڑھی ہے. آج کے اس سبق میں ہم مررت بک و بزید المال بینی و بین زید ان مثالوں کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عاطف ہوں تو اس کے لیے ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لائی جاتی ہے. اس تاکید کی لانے کی وجہ یعنی اس ضابطے پر ایک اعتراض ہوگا، اور اس اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. فالمعطوف هو المجرور والعامل مقرر وجره بالأول والثاني كالعدم معنى بدليل قولهم بيني وبينك إذ بين لا يضاف إلا إلى المتعدد، وقيل جر بالثاني كما في الحرف الزائد في كفى بالله. وهذا الذي ذكرناه أعني لزوم إعادة الجار في حال السعة والاختيار مذهب البصريين، ويجوز عندهم تركها اضطرارا، وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار. فإن قيل كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو جاءوني كلهم والإبدال منه نحو أعجبتني جمالك من غير شرط تقدم تأكيد بالمنفصل. وجاز إذن تأكيد الضمير المجرور في نحو مررت بك نفسك والإبدال منه نحو عجبت بك جمالك من غير إعادة الجار. ولم يجوز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل، وفي الثاني إلا مع إعادة الجار. مصنف علیہ الرحمہ نے ضابطہ ذکر فرمایا تھا گزشتہ سبق میں کہ ضمیر مجرور متصل پر جب اسم ظاہر کا عاطف ہو تو ضمیر مجرور متصل پر اسم ظاہر کا جو عاطف ہوگا تو اس اسم ظاہر کے عاطف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعادہ جار ضروری ہے. اعادہ جار چاہے حرف کی صورت میں ہو یا کہ اسم کی صورت میں ہو. اس ضابطے کی تفصیل سبق نمبر 22 میں گزر چکی. اس کے آخر میں یہ مثال مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں، مررت بک و بزید المال بینی و بین زید. تو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر کریں گے کہ یہ جو حرف جار مقرر واقع ہیں بیکا و بزید، آیا دونوں عامل ہیں یا ان میں سے ایک ہیں؟ تو اس بات کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دوسرا جو عامل ہے یہ صرف عاطف کی صحت کے لیے مذکور ہے، باقی یہ عمل نہیں کرتا. اور اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ کاف اور زید دونوں مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ دوسرا جو ہے یہ عامل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے کو ہم عامل بنا دیں تو پھر اس صورت میں دوسرا جملہ ہو جائے گا اور جملے کا عاطف مفرد پر لازم آئے گا، یہ بات درست نہیں. تو لہذا دوسرا جو ہے یہ محض عاطف کی صحت کے لیے ہے، باقی عامل نہیں ہے، یہ زائدہ ہے. اور اس کے زائد ہونے کی دلیل لفظ بین بھی ہے کہ لفظ بین ہمیشہ متعدد چیزوں کے درمیان کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے المال بینی و بین زیدن. یہاں پر المال بین زید و عمر، اصل مثال اس کی بننی چاہیے کہ مال زید اور عمر کے درمیان ہے، یعنی لفظ بین متعدد چیزوں کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر بین زیدن بین کو اگر ہم عامل قرار دے دیں تو اس کی اضافت شیء واحد کی طرف ہوگی اور یہ درست نہیں.
تو معلوم ہوا کہ اصل میں المال بینی و زیدن ہے، یہ دوسرا بین جو ہے یہ زائد ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر لفظ بین کے زائد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ زائد ہے لہذا متعدد کی طرف مضاف نہ ہونا اس کی دلیل ہے، تو اسی طرح مررت بک و بزید میں بھی دوسرا یہ زائد ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے فالمعطوف والمجرور، معطوف جو ہے وہ محض مجرور ہے، یعنی مررت بک و بزید میں صرف زید جو ہے یہی معطوف بن رہا ہے کاف ضمیر معطوف علیہ کے لیے، والعامل مقرر، اور عامل جو ہے وہ مقرر ہے۔ مطلب کیا کہ عامل بیکا میں جو با حرف جر جس طرح کاف پر عمل کر رہا ہے اسی طرح معطوف میں بھی یہی عمل کر رہا ہے۔ وجرہ بالاول، اور اس معطوف کا یعنی بزید، زید کا جو جر ہے یہ پہلے عامل کی وجہ سے ہے دوسری کی وجہ سے نہیں، والثانی کالعدم، اور دوسرا جو عامل ہے یعنی دوسرا حرف جر یہ کالعدم ہے، مانن باعتبار معنی کے، بدلیل قولہم، نحویین کی اس قول کی دلیل کی وجہ سے بینی و بینکا، کیوں بھئی اس لیے کہ اس بین لا یضاف الا الی المتعدد، کہ لفظ بین یہ مضاف نہیں کیا جاتا مگر متعدد اشیاء کی طرف، تو جب متعدد اشیاء کی طرف اس کا اضافت کیا جاتا ہے تو وہ بین کمی، تو یہ متعدد کی طرف اضافت نہیں ہوئی تو معلوم ہو کہ یہ زائد ہے۔ جب یہ زائد ہے تو مررت بک و بزید میں با بھی زائد ہوگا، وہ بھی کالعدم ہوگا۔ فقیل جر بالثانی، بعض حضرات نے کہا ہے مررت بک و بزید میں یہ جو با ہے اس نے لفظاً زیدن کو جر دیا ہوا ہے لیکن معنن یہ عامل نہیں ہے، صرف لفظاً اس نے جر دیا ہوا ہے، باقی یہ زید کا عطف جو ہے وہ کاف ہی پر ہے، تو بعض حضرات اس کو لفظاً عامل قرار دیتے ہیں۔ وقیل جر بالثانی، وہ کہا گیا ہے کہ اس معطوف کا یعنی دوسرے کا جر جو ہے یہ بالثانی دوسرے عامل کی وجہ سے ہے، کما فی الحرف زائدۃ فی کفا باللہ، جس طرح کفا باللہ میں لفظ اللہ پر جو جر ہے ظاہراً یہ بات جارہ زائدہ کی وجہ سے ہے جبکہ یہ عامل بھی نہیں ہے۔ وہذا الذی ذکرنا عن لزوم اعادۃ الجار فی حال السیاحۃ والاختیار، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مذاہب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ضابطہ ذکر کیا کہ اگر حرف جر مجرور پر اگر اس میں ظاہر کا عطف کیا جائے تو حرف جر کے اعادے سے ہوگا، اس کے بغیر عطف جائز نہیں ہے، تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرف جر کے اعادے کو جو ہم نے لازم قرار دیا ہے یہ حالت سعت اور اختیار میں ہے، یعنی عام حالت میں یہی بات ہے اور یہ مذہب بصریین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے، جبکہ ان کے ہاں بصریین کے ہاں مجبوراً یعنی اشعار وغیرہ کی وجہ سے، وزن شعری کی وجہ سے یا نثر وغیرہ کی وجہ سے ان اعادہ حرف جر کا چھوڑنا بھی جائز ہے، جبکہ حضرت توفیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعادہ جر حالت وسط میں بھی اور عام حالت میں دونوں حالتوں میں چھوڑنا یہ جائز ہیں۔ وہ استدلال کرتے ہیں اشعار سے کہ اشعار میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ مجرور پر عاطف کی صورت میں جو ہے اس میں ظاہر پر ہم عامل جر کو داخل کریں، تو اسی طرح نثر میں بھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ فرمارے وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنے لزوم اعادۃ الجار پہ حال سیاحت والاختیار، حالت وسط اور حالت اختیار میں عامل جار کا اعادے کا لازم ہونا مذہب البصریین، یہ سارے موصوف سے مل کر مبتدا ہے، اعادہ موصوف الذی موصوف سے مل کر صفت مبتدا مذہب البصریین ہے، اس کے لیے خبر ہے۔ ویجوز عندهم ترکها اضطرارا، اور جائز ہے ان بصریین کے ہاں اس اعادہ جار کا ترک کرنا بوجہ مجبوری کے۔ واجاز الکوفیون ترک الاعادۃ فی حال سیاحت، جبکہ کوفیین نے اجازت دی ہے حرف عامل جار فی حال سیاحت عام حالت میں بھی، مستدلین بالاشعار، وہ استدلال کرتے ہیں اشعار سے کہ جب اشعار میں یہ ضروری نہیں ہے تو نثر میں بھی ضروری نہیں ہوگا۔ فإن قیل کیف جاز تاکید المرفوع المتصل فی نحو جاؤنی کلهم والابدال منه نحو اعجبتنی جمالک، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض ذکر فرما رہے ہیں،
اور یہ اعتراض اس گزشتہ دونوں ضابطوں سے متعلق ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب اس میں ظاہر کا عطف ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ضمیر مجرور متصل پر جب اس میں ظاہر کا عطف ہو تو اس میں بھی اعادہ جار کے صورت میں ہوگا۔ تو جس طرح عطف ایک تابع ہے ایسی ہی تاکید اور بدل بھی توابع میں سے ہیں۔ تو جب ہم ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ذکر کرتے ہیں یا اس کا بدل ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر تو ضمیر فصل برائے تاکید ضروری نہیں ہوتی۔ اسی طرح ضمیر مجرور متصل پر جب ہم اس میں ظاہر کا عطف کریں، اس میں ظاہر کی تاکید اس کے لیے لے کر آئیں یا بدل لے کر آئیں تو وہاں پر بھی تو ضمیر فصل برائے تاکید لانی ضروری نہیں ہوتی۔ تو جس طرح بدل اور تاکید جیسے توابع میں فصل لانے کی ضرورت نہیں بطور تاکید کے، تو اسی طرح عطف کی صورت میں بھی یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ بدل اور تاکید میں بھی ضروری نہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کی تفصیل فرما رہے ہیں۔ فإن قیل اگر کہا جائے کہ فجاز تاکید المرفوع المتصل فی نحو، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا کیسے جائز ہو سکتا ہے ان جیسی مثالوں میں جاؤنی کلہم والابدال منہ جاؤنی کلہم، جاؤ فعل فاعل نون وقاعد من متکلم مفعول به وہ ضمیر فاعل موقع منہ کلہم مرکب اضافی، یہ اس سے تاکید واقع ہے۔ والابدال منہ اور جائز ہے اس سے بدل پیش کرنا، جیسے عجبتنی جمالک، مجھے تعجب میں ڈالا تمہاری خوبصورتی نے۔ یہاں پر جمالہ کا یہ عجبتا تا ضمیر سے بدل واقع ہے۔ یہاں پر تو یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں، یعنی استفہام انکاری ہے۔ من غیر شرط تقدم تاکید بالمنفصل، ضمیر فصل برائے تاکید کے پہلے ہونے کی صورت میں شرط لگائے بغیر، تو یہ کیسی صورت ہے؟ جائز ہے۔ وجاز ایضا اسی طرح یہ بھی جائز ہے تاکید ضمیر المجرور، ضمیر مجرور کی تاکید لانا فی نحو مررت بک نفس کا، اب نفس کا کاف ضمیر سے تاکید واقع ہے۔ والابدال منہ اور اسی طرح اس سے بدل بھی لانا جائز ہے، جیسے عجبت بک جمالک، مجھے تعجبت بک، مجھے تجھ سے یعنی تیری خوبصورتی سے تعجب ہوا۔ تو یہاں پر بھی تو جمال کا نفس کا بدل اور تاکید واقع ہیں، لیکن ضمیر فصل برائے تاکید موقع منہ اور تاکید یا مبدل منہ اور بدل کے درمیان نہیں لائی گئی، تو عاطف اور معطوف علیہ کے درمیان پھر کیوں فصل برائے تاکید لاتے ہیں؟ ان غیر اعادت الجار، یہاں پر اعادہ جار ضروری نہیں، پہلی صورت میں ضمیر فصل برائے تاکید ضروری نہیں۔ ولم يجوز العطف فی الاول، جبکہ وہاں ضمیر فصل برائے تاکید نہ ہو تو پہلی صورت میں عطف ہی جائز نہیں ہوتا، الا بعد تاکید بالمنفصل، مگر جب تک کہ ضمیر فصل برائے تاکید نہ لائے، اور پھر ثانی اور دوسری میں الا مع اعادت الجار، جو ہے جب تک اعادہ جار نہ ہو اس وقت تک جو ہے عطف جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتراض مصنف علیہ الرحمہ نے کیا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 24 میں پیش کریں گے۔ آپ حضرات اس اعتراض کو خوب سنیں، یاد کریں، سمجھیں اور پھر اگلے سبق میں حاضر ہو تاکہ جواب کا سمجھنا آسان ہو۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔